سب سے پہلے لے لیں بھارت والے معاملے کو. بھارت والے معاملے پہ خان صاحب UN میں خطاب ضرور کریں گے اور اس کے لیے جو فیصلہ ہے وہ وزارت خارجہ میں ہو رہا ہے. فورن آفس ڈیسائیڈ کر رہا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے پرائم منسٹر آف پاکستان باہر جائیں گے یا یہیں سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سے یونائٹڈ نیشن سے خطاب کریں گے. تو زیادہ امکانات یہ ہے کہ ویڈیو کانفرنس ہوگی اور اس ویڈیو کانفرنس میں کس طرح کی ہونی چاہیے اور وہ کس طریقے سے ہوگی اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے اگر ویڈیو کانفرنس ہوگی تو. اور اس پہ ایک سجیشن یہ ہے کہ جو کشمیری ہیں ان کے اوپر جو مظالم کیے جاتے ہیں اگر یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ورزی نہ ہو تو ان کے جو بیک گراؤنڈ ہے عمران خان صاحب کا اس پہ یہ جو کشمیریوں کی تصاویر اور جو ان کے اوپر مظالم ہوتے ہیں وہ ساتھ لگائی جائیں تاکہ یونائٹڈ نیشن کے تمام ممالک اس چیز کو دیکھیں. اور یہ ایک سرپرائز ہو سکتا ہے, ایک زبردست چیز ہو سکتی ہے دنیا کے سامنے معاملہ لانے کے لیے ایک زبردست طریقہ کار ہو سکتا ہے. تو اس پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ رولز کیا کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے. دوسرا جو ہے وہ خطاب خان صاحب ہر حال میں کریں گے اور یہ پچھلے سال کا جو خطاب ہے جس کی تکلیف بھارت کو اب تک ہو رہی ہے یہ اس سے زیادہ بھارت کے لیے خطرناک ہوگا. پچھلے سال خان صاحب نے بڑی کامیابی سے بھارت کو نازیوں کے ساتھ جوڑا تھا, کیونکہ اگر یہودیوں کا یا اسرائیلیوں کا نام لیں تو ایک دم ساری دنیا اور دنیا بھر کے اخبارات اور میڈیا جو ہے وہ بیک فوٹ پہ چلا جاتا ہے, یہودی فنڈنگ کرتے ہیں. تو خان صاحب نے بڑی کامیابی سے ان کو نازیوں کے ساتھ اور ہٹلر کے ساتھ ان کی پالیسی کو جوڑا اور RSS کی آئیڈیالوجی کو ثابت کیا گیا. آپ نے غور کریں دیکھیں تو آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیں کہ نازی جو ہے وہ ایسے سلوٹ کرتے تھے تو یہ RSS والے بھی جو ہے وہ ایسے ہی سلوٹ کرتے ہیں, ان کا بھی وہ اسٹائل ہے. اور بہت ساری چیزیں ان کی ملتی ہیں. وہ بھی یہ سوچتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی بہتر نہیں ہے, سب سے بہتر لوگ دنیا میں ہم ہیں. RSS والے بھی یہی سوچتے ہیں دنیا میں سب سے بہتر ہم ہیں. وہ یہ سوچتے تھے سارے حقوق اور ہماری جو ریلیجن ہے وہ سب سے آگے ہے. RSS والے بھی یہی سوچتے ہیں. وہ یہ سوچتے تھے کہ جہاں جو پورا خطہ ہے اس پہ کنٹرول صرف ہمارا اور ہماری طرح کے لوگوں کا ہونا چاہیے. RSS والے بھی یہی سوچتے ہیں. وہ بھی آس پاس کے ملکوں کو دبا کے اور ان کے اوپر رول کرنا چاہتے تھے. RSS کا نقطہ نظر بھی یہی ہے اور RSS کے لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں. تو خان صاحب نے کہا کہ میں اس مرتبہ زیادہ شدت کے ساتھ آؤں گا اور کشمیریوں کا مقدمہ لڑوں گا. اور جس طرح کی کوریجز ہوئی اور جس طرح دنیا نے فوکس کیا, اگر دنیا فوکس نہ کر پاتی اس ایشو پہ تو انہوں نے اس قسم کے حالات پیدا کر دینے تھے کشمیریوں کے لیے کہ کشمیریوں کی کمر توڑ دیتے. لیکن کیونکہ دنیا کا فوکس ہے لہٰذا بھارت وہ نہیں کر پایا جو اس کا پلان تھا. بہرحال یہ ضرور ہے کہ یہ جو UN کے اندر خان صاحب کا خطاب ہوگا یہ ایک دفعہ پھر رول پلے کرے گا کشمیریوں کے ایشو کو اٹھانے میں اور بھارت کا اصل چہرہ دنیا کو دکھانے میں. اس پہ وہ شور شاٹ ہے. دوسرا خان صاحب نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جب کہ دباؤ تو واقعی ہے اور پاکستان کی تاریخ میں شاید کبھی اتنا دباؤ نہیں تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جتنا دباؤ اس وقت ہے, کیونکہ اس سے پہلے کبھی اسرائیل اتنا تگڑا تھا نہیں, اتنا مضبوط تھا نہیں. وہ ڈیٹا جو خان صاحب کے پاس بھی تھا انہوں نے بتایا کہ پانی کی ریسائکلنگ میں اور ویسے ریسائکلنگ کرنے میں اور فصلیں لگانے میں یعنی کراپس کے اندر, پلانٹیشن کے اندر, سبزیوں کے اندر, پھلوں کے بہت ساری ٹیکنالوجی, ایگریکلچر میں یہ اسرائیلی اور ان کی ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے. دنیا بھر سے یہ اچھی ٹیکنالوجی پرچیز کر لیتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں, ان پہ تجربات کرتے رہتے ہیں. تو یہ بہت آگے جا چکے ہیں. تو ان کے ساتھ جو ممالک تعلقات بناتے ہیں ان کو یہ فائدہ دیتے ہیں. دوسرا پاکستان کو جو ہے وہ کچھ لالچیں موجود ہیں ایسی جو پاکستان کو آفر کی جا رہی ہیں وقتاً فوقتاً اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو IMF ہے اس کی شرائط نرم ہو جائیں گی اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں. فیٹف میں آپ وائٹ لسٹ میں آ جائیں گے گرے سے نکل کے اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو بڑی محنت کے بعد کرنی پڑتی ہیں وہ بڑے آرام سے ہو جائیں گی اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر دیتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ٹیپو سلطان والا جو رویہ تھا ان کا وہ اپنا لیا. شیر کے ایک دن کی زندگی جو ہے وہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. وہ کسی بھی فائدے کے لیے اسرائیل کے معاملے پہ یو ٹرن لینے کو تیار نہیں ہے عمران خان صاحب. یہ پالیٹکس کا معاملہ ہے, یہ دنیا کا معاملہ ہے, یا پاکستان اور اسرائیل کا معاملہ ہے. لوگ کیا سوچیں گے؟ معاملہ یہ ہے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا, میں نے اللہ کو بھی تو جواب دینا ہے.
آپ کو پتا ہے یہ جو جملہ آج سے پہلے جس نے کہا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ صدام حسین کی یہ پالیسی تھی، کرنل قذافی کی یہ پالیسی تھی، شاہ فیصل کی یہ پالیسی تھی، اردگان کی بھی یہی پالیسی ہے۔ یہ خان صاحب نے مجھے یاد دلایا کہ اردگان بھی، میں نے کہا جی بالکل ان کی بھی یہی پالیسی ہے، اور ان کے اوپر بہت بڑا حملہ آلریڈی 2016 میں ہو چکا ہے، لیکن وہ اس میں بچ گئے ہیں اور ابھی بھی وہ بڑا ہائی سیکیورٹی زون میں رہتے ہیں۔ تو یہ کہہ دینا اسرائیل کے بارے میں کہ جی مجھے اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں گے یا میرے لوگ نہیں مانتے تو میں نہیں کروں گا، یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، تو پھر اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ کبھی بھی ہمیں تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ ایک نیکسٹ لیول پہ چلا گیا کہ یہ کون سا لیول ہے، اور وہ مسکرانا شروع ہو گئے کہ میرے لیے یہ عام نہیں ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں یا میری جان کے پیچھے پڑتے ہیں یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے لیے اہم یہ ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں اور مجھے کیا کرنا ہے، تو مجھے اس کو تسلیم نہیں کرنا۔ یہ خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا، کیونکہ اس میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کہ یہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور میں ان کو تسلیم کروں۔ اس کا جواب ہاں میں دیا کہ دباؤ تو موجود ہے۔ اپنوں سے مراد میرے یہ تھا کہ مسلمانوں کے حوالے سے، کیونکہ اس سے پہلے جو دباؤ آتا تھا وہ امریکہ کی طرف سے آتا تھا، مغرب کی طرف سے آتا تھا، لیکن جب میں نے اپنوں کا ذکر کیا تو خان صاحب نے مجھے نہ نہیں کہا، ہاں بھی نہیں کہا لیکن نہ بھی نہیں کہا، اور یہ چیز پھر آف دی ریکارڈ ہے، میں اس کو مزید آگے نہیں بڑھانا چاہتا۔ لیکن خان صاحب کو جن لوگوں سے خطرہ ہے ان میں کچھ اپنے بھی ہیں اور بہت سارے پرائے بھی ہیں، اور میرے اس رد عمل کی وجہ سے دنیا کے بہت سارے ممالک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ خطرات تو موجود ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات مسکراتے ہوئے کہی، یعنی وہ اس سے گھبرائے ہوئے یا پریشان نہیں تھے، لیکن ان کو اس کا اندازہ تھا کہ کیا ہو سکتا ہے اور کس لیول پہ جا کے ان کو ٹارگٹ کرنے کی خدا نخواستہ کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو خان صاحب نے مجھے افغانستان کے حوالے سے، خان صاحب بڑے پر امید تھے، انہوں نے کہا جی ہمارا کردار وہاں پہ بڑھے گا آنے والے وقت میں، وہاں پولیٹیکل ڈائیلاگز ہو رہے ہیں جو بہت اچھی بات ہے، اور آنے والے وقت میں جو وہاں پہ نئے لوگ آئیں گے، جو مل جل کے حکومت بنے گی، تو اس میں پاکستان کا کیونکہ بڑا پازیٹیو رول ہے، تو پاکستان جو ہے وہ اس کا بینیفیشری ایک طرح سے ہوگا، کیونکہ یہاں سے ٹریڈ ہونی ہے فیوچر میں۔ افغانستان نے ادھر ٹریڈ کرنی ہے، پاکستان نے سینٹرل ایشیا کی طرف کرنی ہے، چین نے بھی ان رستوں کو استعمال کرنا ہے، اور دیگر ممالک بھی یہاں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ایسے میں پاکستان کو افغانستان کی ضرورت ہوگی اور افغانستان کو پاکستان کی ضرورت ہوگی، تو یہ بڑا پازیٹیو ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ افغانستان میں ہمیں کامیابیاں ملنے جا رہی ہیں، ہم افغانستان میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ چین اور ترکی کے حوالے سے میں نے ان سے پوچھا، کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہیں اور بہترین تعلقات رہیں گے، ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور لیکن اس کے اوپر زیادہ انہوں نے بات نہیں کی۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تو ہیں، لیکن میں نے یہ فیل کیا کہ وہ ہم نے اچھے تعلقات بنائے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ، اور اللہ کرے کہ یہ تعلقات آگے بڑھیں، میری یہ دعا ہے، کیونکہ وہ بھی مسلمان ملک ہے۔ میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اچھے تعلقات ہمارے ان کے ساتھ قائم رہے، اور یہ ایک لمبا ریلیشن ہمارا ان کے ساتھ چلے، جو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایسی کوئی چیز آپ کے دماغ میں چل رہی تو انہوں نے کہا جی بالکل ابھی نہیں چل رہی، لیکن ایک چیز ہے جو ان کے دماغ میں چل رہی ہے۔ جب احتساب کے معاملے پہ عمران خان صاحب کے پاس پورا ایک منصوبہ ہے جس کو وہ عملی جامہ پہنائیں گے اس وقت جب پاکستان میں معیشت کچھ سنبھل جائے گی اور حکومت جو بنیادی معاملات اور مسائل ہیں ان سے جیسے ہی باہر نکلے گی، تو خان صاحب واپس اپنے احتساب کے نیریٹو کو تگڑا کریں گے۔ اس کے لیے ان کے پاس ایک پورا منصوبہ ہے، وہ ابھی آپ کے سامنے ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں اس معاملے کو۔ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے کوئی باہر چلا گیا، کوئی ادھر ہو گیا، کوئی جیل سے نکل گیا، کوئی ضمانت ہو گئی، کوئی بہت سارے معاملات ہیں جس وجہ سے خان صاحب کو وہ کامیابی نہیں ہوئی ہے احتساب میں جو ہونی چاہیے تھی، وہ اس کو ایڈمٹ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایکسپوز ساروں کو کر دیا، یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، سزائیں وہ ایک الگ پورا سسٹم کا معاملہ ہے، لیکن ان کے پاس ایک منصوبہ تو ہے کہ آج سے چند مہینے کے بعد، میری جو اسیسمنٹ ہے ان سے بات کرنے کے بعد، غالباً 2021 کے شروع میں یا 2020 کے آخر میں، زیادہ چانسز ہے کہ 21 کے شروع میں، آج سے 4-8 ماہ کے بعد، عمران خان صاحب احتساب کے ایک زبردست بیانیے کے ساتھ، جو ان کا اپنا بیانیہ ہے، ایک نیا منصوبہ لے کر آئیں گے اور وہ قوم کے سامنے رکھیں گے، اور اس وقت جو ہے وہ ان کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ ان کے پاس ایک مکمل کمپریہنسو اور تگڑا پلان ہے اس معاملے میں۔
اب اس کے آگے میں آپ کو نہیں بتا رہا، وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جب وقت آئے گا تو میں آپ کو انشاءاللہ بیفور ٹائم وہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، قبول کروں گا یا نہیں کروں گا۔ تو خان صاحب نے بڑا کلیئر نہیں مجھے اسی وقت کہہ دیا تھا میں قبول نہیں کروں گا۔ کشتی کر رہے ہیں، اپوزیشن کہے گی کہ آپ لوگ ملے ہوئے ہیں، خود ہی ان کو کہا استعفیٰ دیں اور خود ہی قبول نہیں کیا، سٹیٹس تو وہی رہا۔ تو انہوں نے کہا مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ بندہ ایماندار ہے یا بے ایمان ہے، مجھے صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو بندے نے ثبوت دیے ہیں یا جو ٹریل دی ہے اس سے میں مطمئن ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا۔ اگر تو میں ہوتا ہوں مطمئن تو میں کیوں قبول کروں استعفیٰ، اور میں ایک آدمی کو ایسی کسی چیز کی کیوں سزا دوں جو میرے مطابق مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کو نہیں ملنی چاہیے۔ تو وہ عہدہ نہیں چھوڑیں گے اور میں ان کو کہوں گا کہ وہ کام کریں، اور خان صاحب نے بعد میں کہا بھی جس مرضی فورم پہ جائے، جہاں مرضی جائے، جو مرضی کرے، وہ اپوزیشن کا کام ہے، وہ جو مرضی کرے، لیکن میں سیٹسفائیڈ ہوں اور میں ان کو مجبور کروں گا کہ وہ استعفیٰ نہ دیں اور استعفیٰ قبول نہیں کروں گا، اور ان سے کہوں گا کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں۔ تو یہ عمران خان صاحب نے کہا مجھے، اور وہی ہوا ہے۔ جنرل عاصم باجوہ اور ان کے بیچ میں جو کوارڈینیشن ہے اور جو ایک ورکنگ ریلیشن ہے وہ اس کو لمبا کرنا چاہتے ہیں، ابھی مزید چلانا چاہتے ہیں اور کسی دباؤ میں نہیں آنا چاہ رہے، اور وہ اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ اگر باجوہ صاحب کو ہٹایا تو اس کے اثرات جو ہیں وہ دور تک جائیں گے۔ اور دوسرا سی پیک کے حوالے سے جو باجوہ صاحب کی اس وقت پوزیشن ہے یا جتنا وہ ان معاملات کے اندر چلے گئے ہیں، اس وقت کوئی رسک ایسا لیا نہیں جا سکتا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ چین کی ایک وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے جب کسی ایک گروپ کے ساتھ یا ایک پارٹی کے ساتھ یا کسی ایک پرسنالٹی کے ساتھ، تو دوبارہ اس کو دوسروں کے ساتھ کمفرٹیبل ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ جیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو پہلے 6-8 ماہ میں آپ کو لگا کہ سی پیک شاید ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر چین کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن بنا اور کام چل پڑا۔ اسی طرح اگر آپ ان کو چینج کریں گے، ایک اور بندہ لے کر آئیں گے، پھر ٹائم لگے گا، تو وہ ایسا چاہتے نہیں ہیں، اس کو تیز چلانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑا کلیئر ہے، میں نے چیزیں جو میں نے محسوس کی میں نے آپ کو بتائیں کہ انٹرنیشنل معاملات میں، نیشنل معاملات میں خان صاحب کا موقف کیا تھا اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں۔ تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔